امجد جگوال کی رگوں میں یہ سند ہے. انشاءاللہ تعالی امجد جگوال یہ سند بچائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل پاکستان بٹھا مالکان السلام علیکم. میں امجد جگوال آج دن بروز ہفتہ چند منٹ کی مہر عبداللہ کی ویڈیو آئی تھی، پھر فوراً ہی ڈیلیٹ کر دی، کیونکہ کل سے یہ محکمہ انوائرمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ڈالا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 7 نومبر کو بند کرنے ہیں اور 31 دسمبر تک آپ کے بٹھے بند ہوں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ہی بند ہوں گے. کچھ دوستوں نے نیاز صاحب کو فون کیا تھا، انہوں نے کہا جی اب مکمل ہی یہ بند ہوں گے، جو زگ زیگ ہوں گے وہ چلیں گے. تو مہر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ دوسرا گروپ یہ ہم پر ڈال دے گا. مہر صاحب آپ کو یہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ دوسرا گروپ آپ پر ڈال دے گا. یہ لوگ پورے پاکستان سے سمجھ چکے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی ہی کارستانی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں. آپ لوگ جب جسٹس ولید اقبال کیس چیف جسٹس منصور علی شاہ نے سنا تھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ نے دفاع کیا ہمارا؟ اس کے علاوہ جب ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو لیا، کیا آپ نے دفاع کیا؟ جبکہ وہاں آپ کا لکھا ہوا جو محکمے کو آپ نے لکھ کر دیا تھا ہم بٹھے بھی بند کریں گے، زگ زیگ بھی کریں گے. آپ نے کبھی ان دوستوں سے بھی حال پوچھا ہے جو لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر رہے ہیں؟ مار صاحب اور نیازی صاحب، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں کوئلے والوں کا ایجنٹ ہوں. آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کن کے ایجنٹ ہیں؟ ہمارے صرف پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹ ہیں اور 73 تحصیلیں ہیں. اگر ایک تحصیل کا 100 بٹھا لگایا جائے، 7300 بٹھے ہماری تحصیلوں کے بنتے ہیں. اور اگر 36 ڈسٹرکٹ ہے، 400 بٹھا فی ڈسٹرکٹ کا ضلع کا لگایا جائے، صرف 400. حالانکہ ہزاروں بٹھوں والے بھی ہمارے ضلع ہیں، لیکن کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں. تو ہم 400 روپیہ فی 400 بٹھا فی ضلع کا اگر لگاتے ہیں تو 36 14,000 بٹھے یہ بنتے ہیں، 7,000 وہ بنتے ہیں، 19 سے 20,000 بٹھے ہیں. اور یہ آپ کے زگ زیگ والے کہہ رہے ہیں کہ 90% بٹھا ختم ہو جائے گا. تاریخ تو لکھ رہی ہے، امجد جگوال کولے والے ایجنٹ کو بھی لکھ رہی ہے، اور محترم نیازی صاحب مار صاحب آپ کو بھی لکھ رہی ہے. تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. جبکہ ابھی ہماری ہیرنگ ہے، ہم اس کیس میں پارٹی بن چکے ہیں. 22 تاریخ کو ہماری پیشی ہے. ابھی سے آپ نے کیسے سمجھ لیا
یا محکمے نے کیسے سمجھ لیا کہ بٹھے بند ہوں گے، دوبارہ نہیں چلیں گے؟ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں مار صاحب اور نیازی صاحب، آپ نے بٹھے والوں کی طاقت کو دیکھا ہوا ہے. یہ آج تک بٹھے والوں کی محبت تھی جو انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. انہوں نے آپ پر پھول بھی ڈالے، آپ کو ویلکم بھی کیا، لیکن جب بھی آپ آئے کسی ضلع میں، آپ نے محکموں کی بات کی، آپ نے سوشل سیکورٹی والوں کی بات کی. مجھے بکھر سے فون آیا ہے، 5-5 6-6 6.5 لاکھ 4 لاکھ کے نوٹس ڈالے گئے ہیں ان پر، جی آپ ہمارے باقی دار ہیں، پیسے دیں. میں بکھر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان کے دفاع میں بھی آؤں گا. میں ہمیں ایجنٹ کہتے ہو، اپنے بارے میں بتاؤ. چندوں پلنے والوں اپنے باروں میں بتاؤ. ہر ضلع نے آپ کو فنڈ دیا ہے، آپ نے تو تاحیات بٹھے والوں کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، بٹھے والوں کا دفاع کرنا چاہیے تھا. جبکہ محکمہ ہر فیکٹری کو کہہ چکا ہے سکربر لگائیں، دھواں سفید کریں، آپ چلائیں بٹھے. جبکہ ہم بار بار دفتر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بٹھے کو سفید دھواں میں کنورٹ کر سکتے ہیں، پھر زگزیگ ہی کیوں مسلط کیا جا رہا ہے؟ میں لاہور والوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت پیارے دوست جو آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جب ہم ان کے دفتر میں آتے تھے دل خوش ہو جاتا تھا، جب ہم ان کے بٹھوں پہ جاتے تھے ان کے مال کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا تھا. کل میں نے خود عید محمد بٹ کے بٹھوں کا وزٹ کیا ہے. ایک بٹھا وہ فروخت کر چکے ہیں اور ایک بٹھا بھی وہ بھی بند پڑا ہے، اجڑا ہوا ہے. مجھے ہمدردی ہے عید محمد تمہارے ساتھ، اور کمال لوگ ہو عید محمد تم. بھائی منظور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی تم نیازی اور عبدالحق کا جو ICI موڈ کے ایجنٹ ہیں، غیر ملکی ایجنٹ ہیں، لیکن تمہارے منہ سے گلہ نہیں نکلا. اب بھی وقت ہے عید محمد، بھائی منظور واپس آ جاؤ، اپنی برادری کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ ہم پر زگزیگ مسلط کرا دیں گے. انشاءاللہ تعالی جگوال اکیلا نکلا تھا، آج پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے. کوٹ سبزل سے لے کر چکوال سے لے کر تلاگنگ سے لے کر میاں والی سے لے کر بکھر سے لے کر رحیم یار خان سے لے کر شکر گڑھ سے لے کر راول پنڈی سے، گجرات سے، جہلم سے، لالا موچا سے، کاموکی سے، شیخو پورا سے، گجرانوالہ سے، فیصل آباد سے، ہم نے ایسا دھرنا دینا ہے. نیازی صاحب آپ کو یاد ہے فنڈ آپ نے لیے تھے، دھرنے ہم نے دیے تھے. سیل ٹیکس ختم ہو گیا، آپ کی بلے بلے ہو گئی. سن 1995 میں سیل ٹیکس کا معاملہ آیا تھا، بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی. آپ نے کہا تھا کہ 1 کروڑ روپیہ مجھے اکٹھا کر کے دو، میں نے زرداری کو دینا ہے، ٹیکس ختم ہوگا. ملتان والوں نے چند لاکھ سے اپنی جیب سے وہ ٹیکس ختم کرا دیا تھا. پھر آیا ٹیکس، آپ نے جلوس نکلوا دیے، قانون کا سہارا نہیں لیا. آپ نے جلوس نکلوا دیے، قانون کا سہارا نہیں لیا، کیونکہ آپ کو وہاں سے پوری تحصیلوں سے فنڈ مل رہے تھے. ہم کولے والوں کے ایجنٹ ہیں، تم کن کے ایجنٹ ہو؟ عوام کی دباؤ کی وجہ سے معاملہ ختم ہو گیا تھا. پھر آپ نے جان بوجھ کر ٹیکس لگوایا، FBR والوں کے پاس گئے، اسمبلی سے پاس ہوا. اس ناچیز نے انہی پرانے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، خالد رشید عربی صاحب کے ساتھ مل کر
جو آپ کو بہت پہلے سے پہچان چکے تھے. حاجی غلام محمد صاحب جو آپ کو بہت پہلے پہچان چکے تھے، آج ان کا بیٹا آج ہمارے ساتھ کھڑا ہے، شاہد انصاری صاحب. عدلیہ نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا. جو آپ نے ہم پر سموک کمیشن کے چیئرمین سے مل کر اور سیکرٹری سے مل کر مسلط کرایا ہے، ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے. میں نے بلیا پردھان کو کہا تھا یہ لابارس صنعت نہیں ہے. چوٹی کے نام پر وکیل کھڑے کریں گے، اپنے آپ کو بیچ دوں گا، لیکن اس صنعت کا دفاع کروں گا. جگوال نہ جھکا ہے نہ بکا ہے. جگوال ایک بلوچ قوم کا فرد ہے جو بات زبان کرتا ہے اس پر کھڑا رہتا ہے. انشاءاللہ لیڈ کروں گا، پورے پاکستان کو نکالوں گا، اور ایسا نکالوں گا، ایسا نکالوں گا، ایسا نکالوں گا کہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی واپس جانے کے لیے، اپنے فیصلے بدلنے کے لیے. ہم جب دفتر میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ سفید دھواں دیں، جب لوگ آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں زگ زیگ لگاؤ. زرتاج گل صاحبہ سے ہم ملتے ہیں، وہ کہتی ہے آپ درخت لگاؤ، سفید دھواں نکالو. جب آپ ملتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے آپ بلیک میلر ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آپ بات کر رہے ہیں 20 لاکھ کی. ہم آپ کو 20 لاکھ روپیہ محکموں سے دلانا چاہتے ہیں. ورلڈ بینک کا پیسہ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی ملے ہیں ان سے، اور آپ سے زیادہ اچھے تعلقات ہمارے ثابت ہوئے ہیں وہاں پر. 20 لاکھ ریونیو نہیں ہے، وہ بانٹ نہیں رہے، وہ آپ کی جائیداد رہن رکھیں گے. زگ زیگ بٹھے والوں کو 2 لاکھ روپے کا روزانہ کا نقصان کر رہا ہے. لاہور میں 7 لاکھ کی ایک گاڑی کوئلے کی آتی ہے، 3 گاڑیوں میں قصہ خلاص 20 لاکھ کا، اپنا پیسہ خلاص. اس کے بعد جب اپنا سرمایہ ہی ڈوب رہا ہے، وہ 20 لاکھ بھی ڈوب رہا ہے. چلو عزت سے تو بیٹھے ہیں، اپنا سرمایہ ڈوبے گا نا. 20 لاکھ لے کر ہم اپنے بچوں کو بھی مقروض کریں، اپنی جائیداد کو بھی مقروض کریں، اور اپنے رزق کو بھی حرام کریں. بات کرتے 20 لاکھ کی. اور میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ آپ میر جعفر اور میر صادق ہو. آپ کو آگ لگ گئی تھی. میں آج کہتا ہوں میں لاہور میں بیٹھا ہوں، میں اس وقت تک نہیں ہلوں گا لاہور سے، نہیں ہلوں گا لاہور سے. آؤ میرے ساتھ لاہور میں بیٹھ کر مناظرہ کرو. لے آؤ اپنے ایجنڈے کو، اسلام اکرام کو، جو کہتے ہیں امجد جگوال دوسروں کو بھی ساتھی پر چل رہے ہو، جھوٹے پر لعنت. امجد جگوال کہتا ہے ایک لعنت نہیں، جھوٹے پر 1000 لعنت. امجد جگوال تو فرش پر سو لیتا ہے. امجد جگوال تو چاول ریڑھی والے سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے. تمہیں پی سی ہوٹل چاہیے، تمہیں شیریٹن چاہیے، تمہیں چاہیے جا کر مری میں آرام سے رہو بٹھے والوں کے فنڈ سے. امجد جگوال ایک غیرت مند آدمی ہے. امجد جگوال کی رگوں میں یہ صنعت ہے. انشاءاللہ تعالی امجد جگوال یہ صنعت بچائے گا. اور جو کولے کے ایجنٹ ہیں ان پر 1 کروڑ لعنت، جو این جی اوز کے ایجنٹ ہیں ان پر 5 ارب لعنت. ہمیں کہتے ہو ہم ایجنٹ ہیں. ایکسل ریٹ کی بات کی تھی ہم نے، وزن کی بات کی تھی ہم نے، ریٹ کی بات کی تھی ہم نے. ہمارے کوئی باپ کی بہن نہیں ہے، وہ ہماری بات مان لیتے. ہر کسی کا اپنا کاروبار ہے. لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں اس معاملے سے نکل کر انشاءاللہ تعالی کوئلے والوں سے بھی بات کریں گے، انہیں بھی ایک چھتری کے نیچے لائیں گے. آپ نے تو 40 سال میں ایک دفعہ بات نہیں کی. غردار ہم ہیں، ہمیں غردار کہتے ہو. شرم آنی چاہیے.
شرم آنی چاہیے. جتنی عزت آپ کو ملی ہے بھٹا انڈسٹری نے دی ہے، آپ تو اپنی جان مال قربان کر دیتے بھٹا انڈسٹری کے لیے. آؤ میں تمہیں بٹھے دکھاتا ہوں جو زگ زیگ پر بھی چل رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر نقصان بھی کر رہے ہیں. 10 دن کے بعد ایک دفعہ اگر مال ٹھیک ہو جاتا ہے تو بڑی آپ تصویریں لگا دیتے ہو. جاؤ پوچھو شمس الحق سے پنڈی میں کہ اس کا حشر کیا ہوا ہے. میں میڈیا کی ٹیمیں لے کر آتا ہوں، وہ بٹھے دکھاتا ہوں جن کا حشر ہو چکا ہے. یک طرفہ ٹریفک چلائی ہوئی ہے، آج تک تم نے عدلیہ کا سہارا نہیں لیا. بٹھے والوں کے اسٹیلوں میں سانپ بن کر بیٹھے ہو، سانپوں کی طرح ڈسا ہے. بات جگوال کی کرتے ہو. دنیا کی کوئی طاقت جگوال کو خرید نہیں سکتی. میں نے آپ کی بلیا پردھان کو کہا تھا یہ صنعت اللہ وارث نہیں ہے. اور میں ان سب دوستوں کو جگانا چاہتا ہوں، انہیں سب پیغام میرا پہنچنا چاہیے. یہ وقت ہے بھائی جان ہمارا اکٹھے ہونے کا، اپنی صنعت کو بچانے کا. میں نے یہ پیغام آپ سب لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. کوٹ سبزل سے لے کر راول پنڈی تک میں اس وقت لاہور سے نہیں لوں گا. آؤ میرے ساتھ جہاں بیٹھ کر مناظرہ کرنا ہے کر لو. اگر مجھے جھوٹا ثابت کرو، یادگار چوک میں لاکھوں آدمیوں کے سامنے معافی مانگ کر چلا جاؤں گا، کبھی واپس ہی نہیں آؤں گا. انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.